الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا دوسری بیعت عقبہ کمپلیٹ ہوئی تھی، یعنی یثرب سے انصار صحابہ آئے تھے، مدینہ سے انصار صحابہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، اور یہ کہلاتی ہے دوسری بیعت عقبہ، اور اس میں 73 لوگ شامل تھے۔ ہم نے تمام تفصیلات اس کے دیکھے پچھلے دروس میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس بیعت عقبہ کے بعد کیا ہوا۔ اس بیعت عقبہ کے بعد بہنوں، مسلمانوں نے ہجرت کرنا یعنی باضابطہ ہجرت کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے تو بہت بعض صحابہ نے ہجرت کی تھی، لیکن بہت ہی کم صحابہ نے ہجرت کی تھی، بہت ہی کم صحابہ نے، یعنی یہ بیعت عقبہ کے بعد زیادہ کثرت سے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ اس سے پہلے بھی ہجرت ہوتی تھی لیکن بہت ہی کم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالہجرت دکھلایا جا چکا تھا۔ یعنی صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یمامہ ہے یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ یہ کہاں آئی ہے یہ حدیث؟ صحیح بخاری میں آئی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ پہ غور کریے کہ میں نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ میں مکے سے ایک ایسی زمین کی طرف ہجرت کر رہا ہوں جہاں کھجوریں ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ یمامہ یا ہجر ہے، لیکن وہ مدینہ یثرب تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ بتائی گئی تھی کہ یہاں ہجرت کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں، کون سا مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں ہجرت کرنے والے ہیں، کون سے شہر میں آپ ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو بہنوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ بعض لوگ جہل کی بنا پر یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، نعوذ باللہ۔ قرآن کی بھی کئی آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا، یعنی کلام اللہ میں یہ بھی آیت ہے کہ کہہ دو اے نبی کہ تم غیب نہیں جانتے۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے یہ حدیث کے الفاظ صاف ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سا مقام ہے، بس کھجوروں کا درخت ہیں بہت زیادہ وہاں پر، میرا خیال ہے یہ یمامہ ہے یا ہجر ہے، لیکن وہ یثرب مدینہ تھا۔ تو بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ کیے تو مسلمانوں نے کثرت سے ہجرت کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے، یعنی اس بیعت عقبہ سے ایک سال پہلے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ مخزومی، اور وہ یعنی بیوی بچے کے ساتھ نکلے تھے، یعنی ابو سلمہ، ام سلمہ ان کی بیوی اور بچہ، تینوں ہجرت کے لیے نکلے تھے مکے سے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ بیعت عقبہ سے ایک سال پہلے کا واقعہ۔ لیکن کیا ہوا کہ راستے میں ہی قوم نے ان کو روک لیا۔ کس کو روکا؟ ابو سلمہ کو، اور ام سلمہ کو روک لیا۔ ام سلمہ کے قوم کے لوگوں نے ام سلمہ کو روک لیا، اور ام سلمہ کی گود میں بچہ تھا ان کا، اور ابو سلمہ چلے گئے، اور یہ جہاں پر روک لیے گئے تھے بچے کے ساتھ تھے، تو پھر ابو سلمہ کے گھر والے آئے اور ماں سے بچے کو چھین لیا۔ تو یہ تاریخ میں بہت ہی دردناک واقعہ ہے، بہت ہی تفصیل سے آیا ہے کہ جیسے ہجرت کے لیے ابو سلمہ چل پڑے، ادھر ام سلمہ روک لی گئیں، ان کے قوم کے قبیلے کے لوگ آ کر روک لیے، بچے کے ساتھ وہ بیٹھی تھی وہاں پر کہ اتنے میں ابو سلمہ کے لوگ آئے اور انہوں نے ان کے گود سے بچے کو چھین لیا، اور وہ چھینم چھانی میں، یعنی وہ چھین رہے تھے اور وہ نہیں دینا چاہ رہی تھی، ادھر سے ان کی قوم ادھر سے ان کی قوم، اور اس بچے کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا کھینچنے میں۔ تو نعوذ باللہ، وہ چھوٹا معصوم بچہ تھا، وہ رو رہا تھا، اور انہوں نے یعنی اتنی ظالم تھے وہ لوگ کہ ابو سلمہ کے گھر والے لے کر چلے گئے وہ بچے کو، اور وہ ماں وہاں پر ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ ایک تو شوہر چلے گئے ابو سلمہ، اور وہ شوہر سے جدا ہو گئیں، اور پھر اسی وقت تھوڑی ہی دیر میں پھر وہ بچے سے بھی جدا ہو گئیں۔ تو وہ روزانہ اس جگہ پر آتی اور روتی تھی، فریاد کرتی تھیں، روتی تھیں۔ تو لوگ ان کو دیکھ کر رحم کھائے، اور بعد میں پھر
ام سلمہ بھی ہجرت کی، الحمدللہ ان کا بچہ بھی ان کو واپس ملا اور وہ انہوں نے بھی ہجرت کی۔ بہرحال یہ بیعت عقبہ سے کوئی 1 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور تقریباً کچھ 1 سال کے بعد اس قوم کے لوگوں نے، وہاں کے لوگوں نے، مشرکین نے ان کی بیوی کو بھی چھوڑ دیا اور وہ ابو سلمہ سے آ ملی۔ ابو سلمہ کے بعد عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حثمہ اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی۔ پھر بیعت عقبہ مکمل ہوئی تو مسلمانوں نے پے در پہ ہجرت شروع کر دی۔ یہ لوگ قریش کے ڈر سے چپ کے نکلتے تھے اور آہستہ آہستہ وہ ہجرت کرنے لگے، چھپ کر ہجرت کرنے لگے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، عمر رضی اللہ عنہ نے تو ببانگ دہل قریش کو چیلنج کیا کہ میں ہجرت کرنا ہوں، کوئی روکنا ہے تو مجھے روک کر بتائے۔ الحمدللہ وہ بہت ہی نڈر اور طاقتور شخصیت تھی آپ کی۔ تو پھر سبحان اللہ ان کے ساتھ 20 صحابہ بھی اور 20 صحابہ ہو لیے ان کے ساتھ، اور تمام 20 صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب مدینے کی طرف ہجرت کیے۔ بہرحال آہستہ آہستہ تمام مسلمانوں نے، مکے سے جتنے مسلمان تھے تقریباً سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اور جو لوگ حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا بہت پہلے کہ چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ ایک یعنی پورے مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں مدینے میں ہجرت کر کے، وہاں پر مدینے میں ان کا یعنی حکومت ہے، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، تو پھر یہ ہوا کہ حبشہ سے لوگ ہجرت کر کے وہاں پر مدینہ پہنچے۔ مکے میں صرف ابو بکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ، بس اتنے ہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ تمام لوگ ہجرت کر گئے تھے، صرف ابو بکر، علی، صہیب اور زید بن حارثہ باقی رہ گئے تھے، یعنی وہ بھی آنے ہی والے تھے، سب کو انڈرسٹوڈ تھا کہ وہ تمام آنے والے ہیں، تو اسی لیے حبشہ سے بھی لوگ وہاں پر آ گئے۔ بہرحال یہ 4 لوگ رک گئے تھے، یا پھر چند اور کچھ کمزور مسلمان جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے بالکل بھی، یعنی وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، تو ایسے کنڈیشن کے بہت ہی کم مسلمان تھے جو اپنا یعنی اپنے غلام تھے، چھوٹ نہیں پا رہے تھے، کچھ ایسے کنڈیشنز تھے، تو وہ وہاں پر رک گئے تھے۔ بہرحال تقریباً تو ہجرت کر چکے تھے۔ اس کے بعد بہنوں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ وہ ہجرت کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے بھی اذن ہوگا، حکم ہوگا جانے کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو اس بات کی توقع ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے، اور پھر تھوڑے دن بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اور ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا جب حکم ہوا، اس سے پہلے یعنی آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم ہوگا اور کب ہم سب مل کر جائیں گے۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہوں نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو سفر ہجرت کے لیے ببول کے پتے کھلا کر خوب تیار کیا۔ یہ بھی بات صحیح بخاری میں آتی ہے کہ آپ نے ببول کے پتیاں کھلا کر ان اونٹنیوں کو خوب تیار کیا، تاکہ ان اونٹنیوں پر بیٹھ کر وہ ہجرت کر سکیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہنوں، اس طرح سے یعنی ایک مختصراً میں نے آپ کو خاکہ پیش کیا کہ کیسے مدینے کی طرف ہجرت کی مسلمانوں نے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھتے ہیں اس کا تفصیلی واقعہ ہجرت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔